السلام علیکم علی محمد خان صاحب. سر بتائیے گا ملاقات آج بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے, کیا ڈسکس ہوا ہے اس ملاقات میں؟ دیکھیے ہم پارٹی کے لیے آئے تھے. ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا کلچر یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کی ہوتی ہے تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی اس میں ملتے ہیں. تو یہ پولیٹیکل کوئی صرف اور صرف پارٹی کے لیے آئی تھی, نہ ہمارے کوئی پالیٹکس ڈسکس ہوئے نہ ہمارا ایجنڈا تھا. نہیں, یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے نا, یہ تو اس میں تو کوئی پارٹی کی سیاسی حریف کے پاس آئے. نہیں, حریف نہیں. ہم بیسیکلی ہم دیکھیں ہم خیبر پختونخوا کی ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسرائیل نے اعلان تو یہ کیا ہے کہ وہ غزہ پر بحری اور بری اور فضائی حملہ کریں گے, یعنی گراؤنڈ آپریشن بھی کریں گے, اور فضا سے تو بمباری جاری ہے. 6000 آدمی شہید ہو چکے, جن میں بچے اور عورتیں زیادہ ہیں, اور سمندر کی طرف سے بھی کارروائی کریں گے. لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ مغرب میں تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے, امریکہ میں خاص طور پہ کئی واقعات ہوئے ہیں ایسے, جلوس تو خیر نکلے ہی ہیں کہ مڈل ایسٹ کو کھو دے گا امریکہ, اور اس کا فائدہ چین کو اور روس کو پہنچے گا. اور روس سے زیادہ پریشان ہے, چین سے بھی ہیں. ظلم خلیل زاد نے کہا ہے کہ فلپائن کو دھمکایا ہے انہوں نے. یا وہ آپ کی جو فیملی ہے اس کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ نیازی سے ہمارا 10 سال سے ہماری فیملی کا کوئی تعلق نہیں, نہ ہماری فیملی کا تعلق ہے, نہ جو ہماری بہن ان کی جو وائف تھی ان کا تعلق, نہ کوئی تعلق نہیں. اور اگر یہ میرے خیال میں صدر صاحب کو مل رہے ہیں تو شاید وہ نون لیگ کے خاص نمائندے ہیں, وہ نون لیگ کی حیثیت سے ہی ان کو مل رہے ہوں گے. ہم لوگوں کا نہ ہمارا بھائی کا نہ ہماری بہنوں کا ان سے نہ کوئی تعلق ہے, نہ وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں, نہ ہم ان کو جاننا چاہتے ہیں. کیا آپ پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گی عمران خان کی غیر موجودگی میں؟ لیکن پی ٹی آئی تو ایک پوری آرگنائزیشن ہے اور عمران خان اس کا لیڈر ہے, چاہے وہ جیل میں بیٹھا ہو چاہے باہر ہو, عمران خان ہی ان کا لیڈر ہے. اچھا, آپ کی جیل میں ملاقات ہوئی ہے, عمران خان صاحب نے کیا کہا کیا ہے اس حوالے سے بتائیے. آج وہ ثابت ہو رہا ہے جو انہوں نے ابھی ٹیوزڈے کو 24 تاریخ کی 24 تاریخ کو جو عمران خان نے جیل میں کہا ہے, آج وہ ثابت ہو گیا. انہوں نے کہا کہ لنڈن میں کا پلان نہیں ہے, لنڈن کا اگریمنٹ تھا. پھر سے سن لیں, انہوں نے کہا لنڈن میں اگریمنٹ ہوا ہے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس اگریمنٹ کے تحت. سائفر کیس کے اندر ضمانت کی درخواست, مقدمے کو اخراج کی درخواست اور ٹرائل کو روکنے کی درخواست خارج کر دی گئی ہے. لیکن دوسری طرف ٹرائل کورٹ کے اندر جو ٹرائل ہے وہ اسی طرح تیزی سے چل رہا ہے جیسے توشہ خانہ کیس جو ہے جج ہمایوں دلال صاحب کے پاس تیزی سے چلا تھا, اور گواہوں کو موقع بھی نہیں دیا گیا تھا, اور عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دے کر فوراً ایک غیر قانونی آرڈر کے ذریعے خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا. بات یہ ہے کہ 16 تاریخ سے یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں محفوظ ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرائل چلنے کے قابل نہیں ہے, یہ مقدمہ چلنے کے قابل نہیں ہے, اور ضمانت کے اوپر فیصلہ پہلے نیچے نہیں دیا جاتا. جج صاحب چھٹی پر ہیں, پراسیکیوٹر اویلیبل نہیں ہے, اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہی بہانے بنائے جاتے ہیں اور مقدمے کو ایڈجرن کیا جاتا ہے. جب آرگومنٹس مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد فیصلے محفوظ کر لیے جاتے ہیں اور پھر لیٹ دیے جاتے ہیں. زبردستی عدالت کاپیاں دینا چاہتی ہے, حالانکہ کاپیاں وصول نہیں کرتے, اور عدالت آرڈر کے اندر لکھتی ہے کہ کاپیاں دے دی گئی ہیں اور انہوں نے سائن نہیں کیے, اور اگلی ڈیٹ کے اوپر تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے سائن کر دیے ہیں. اس بات کو لے کر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں